بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دس جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر قرآن پاک کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر آیات آئی ہیں اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہیں جن کے بارے میں اگر ہم قرآن کی جو آیت پڑھیں، قرآن کی جو سورت پڑھیں، قرآن کا جو پارہ پڑھیں، ہر آیت کے اندر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، شان حبیب الرحمن من آیات قرآن۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیات ہیں، تمام آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک اس نظر سے پڑھنا چاہیے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمیں نظر آئے۔ تو ان میں سے ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر، سبق کے اندر سرکار کی شان کے متعلق کچھ آیات پڑھی تھی، اور کچھ آگے بھی پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان۔ کہتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یعنی تارے کی قسم۔ والنجم، نجم کہتے ہیں تارے، ستارے۔ تو تارے کی قسم جب وہ اترے، تمہارے صاحب نہ بھیکے اور نہ ٹیڑے ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے ہیں وہ حضور اپنی ذات سے، وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ جو قرآن کے لیے آئی، اور ایک وحی وہ جو قرآن نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہے وحی، کیونکہ ایک وحی کے مختلف طرح سے وحی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کئی فرشتے کے ذریعے آئی، کبھی دل کے اندر خیالات آتے تھے، دل کے اندر القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ تو جو فرشتے کے ذریعے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس سے یہ قرآن بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وحی کا نزول ہوا ہے، یا القاء ہوا ہے، یا الہام ہوا ہے، تو وہ حکمی وحی کہلاتی ہے، اور اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے ہی کلام فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق ایک اور آیت تھی۔ آگے کہتے ہیں قسموں کے ساتھ آپ کی شان کا بیان۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھایا جائے، کوئی بات جب کی جائے اور وہ بات قسم اٹھا کر بیان کی جائے، تو اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا مقام اس بات کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام عالم کے اندر بلند و بالا جو ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ ذات قسم اٹھا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو کہتے ہیں چڑھتے دن کی وقت کی قسم، اور رات کے جب وہ ڈھانپ دیں، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دیں، تمہارے رب نے نہ تم نے چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو والضحیٰ کی تفسیر کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف اقوال بیان کی ہیں۔ والضحیٰ کہتے ہیں ایک جو صبح کے وقت
جو ہوتا ہے نا وقت ٹائم، کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی ایک ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کہتے ہیں فارسی کے اندر، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے دحا کا مطلب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نکالا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم اٹھا کر آگے بات بیان کی ہے۔ اور واللیل سے انہوں نے عاشقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مراد لی ہیں، آپ کے بال مبارک، آپ کے زلف مبارک ان سے مراد لی ہیں۔ تو یہ بھی حضور پورنو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اور ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا قرون خیر القرون، جنہیں کہا جاتا ہے تین زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضور کے صحابہ کرام کا زمانہ، اور حضور کے تابعین کا زمانہ۔ یہ جو تین زمانے ہیں ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے، سب زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں۔ جس وقت کے اندر، جس زمانے کے اندر حضور کی ذات تھی، وہ زمانہ تمام سے بہترین ہے۔ اور اسی طرح سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو زمانہ آتا ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا ہے، اس کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور امت کے اندر اختلاف ہوا اور شدید فتنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یعنی کثرت امت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی امت کے اندر کثرت ہوگی اور کثیر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام الہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا بلند کیا یا کتنا بلند نہیں کیا، اور ہر جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کام کو کرے تو وہ کام بھی بلند معیار کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بلند کیا حضور آپ کے ذکر کو، تو کرنے والی ذات یہاں پر خدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس کا ذکر خدا کی ذات بلند کرے اس کا ذکر کبھی بھی پست نہیں ہوتا۔ تو آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، کائنات کے اندر کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں جہاں پر اذان دی جاتی ہو اور اذان کے اندر خدا کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ تو اس طرح مفسرین تشریح کر کے، علماء کرام تعبیر کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضور کا مقام، حضور کا ذکر اس طرح بلند کیا گیا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر حضور کا شان، حضور کا ذکر اذان کے ذریعے بلند ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ کو عطائے کوثر کا بیان۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کثیر مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کوثر سے مراد حوض کوثر لیا ہے، جو ایک پینے کا مشروب ہوگا جو حضور کو بروز محشر عطا کیا جائے گا، اور آپ اس حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگوں کو سیراب کرا رہے ہوں گے اس حوض کوثر کے ساتھ۔ اور بعض مفسرین نے کوثر سے مراد کثرت امت مراد لیے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں کی صفیں 180 ہوں گی، 120 ہوں گی، تمام لوگوں کی جو صفیں بنے گی روز محشر تو وہ 120 ہوں گی، اور ان تمام 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گے، یعنی 2/3 حضور کی امت ہوں گی اور 1/3 باقی انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی۔ تو اس طرح حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت
امت عطا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد کیجئے گا، مختصر دیا ہے لیکن وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کی شان، حضور کا مقام کسی بھی تیاری کا محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شان بیان کریں گے، تیاری کریں، قرآن پاک سے آیات نکالیں اور احادیث بیان کریں اور تیاری کریں، باقاعدہ گھنٹہ دو گھنٹہ تیاری کر کے پھر حضور کی شان بیان کریں۔ لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضور کی شان، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رہبر کی شان بیان کرنے کے لیے اگر امت کی تیاری کرے تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو حضور کی شان کو بندہ ایسے اپنے لبوں کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اپنی دلوں کے اندر ایسے نقش کر لیں کہ جب بھی بندے کو کہا جائے کہ حضور کی شان بیان کرو تو اس کو تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اپنی علم کو اتنا پاورفل بناؤ، اپنے علم کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کم از کم جب آپ کو کہا جائے کہ حضور کی شان بیان کرو تو آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حضور کی شان بھی بندہ تیاری کر کے پڑھے، آیات کو دیکھ کر پڑھے، احادیث کو دیکھ کر پڑھے، تو بندہ یہ ایک نامناسب بات ہے ایک عاشق رسول کے لیے، ایک محب رسول کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ مختصر سبق ہے لیکن وضاحت کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔